دوستوں، پورے پاکستان میں انتخابی عمل جاری ہے، لیکن یہ انتخابی عمل وہ نہیں ہے جو اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں ہوتے رہے ہیں، بلکہ اس دفعہ تو چھینا جھپٹی جاری ہے اور لوٹ مار بھی ساتھ ساتھ۔ چھینا جھپٹی اس معنی میں کہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ اپنا گوشوارہ جمع کرانے جا رہا ہے انتخابی عمل کا، گوشوارہ سے مراد وہ تمام تفصیلات ہیں جو کہ کسی امیدوار کو جمع کرانے پڑتے ہیں کہ وہ کس حلقے سے الیکشن میں حصہ لینا چاہ رہا ہے۔ اس میں اس کی تمام تفصیلات موجود ہوتی ہیں، لیکن یہ ڈاکومنٹس جمع کرانا بھی جوشیر لانے سے کم نہیں ہے۔ کوئی کنواں کھودنے کے برابر ہو گیا ہے یہ عمل بھی، اور امیدوار جن میں سے کچھ جیل میں ہیں، کچھ بہت زیادہ بزی ہیں اور کچھ حفظ ما تقدم کے طور پر، یعنی اپنے آپ کو آنے والی مصیبتوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کسی اور کے ذریعے، کوئی اپنے پیون کے ذریعے، کوئی اپنے وکیل کے ذریعے، کوئی اپنے کسی ملازم کے ذریعے، کسی دوست کے ذریعے یا کسی کارکن کے ذریعے یہ انتخابی عمل مکمل کرانا چاہ رہا ہے، جس کے لیے وہ کاغذات نامزدگی داخل کرانے کے لیے جب جاتا ہے تو راستے میں اس سے یا وہی قریب ہی جس جگہ وہ جاتا ہے، جس آفس میں، اس کے باہر یا اندر ہی اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ سارے ڈاکومنٹس چھین لینے کے بعد یا بہت دیر تک انہیں بٹھانے کے بعد پھر واپس کر دیا جاتا ہے، اور یہ زیادہ تر ان لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے جو کہ ان کے مخالف ہیں۔ یعنی مخالف اس وقت کون ہے؟ پی ٹی آئی ہے۔ پی ٹی آئی کے سارے نامزد اراکین ہیں، وہ امیدوار بھی ہیں جو جیل میں ہیں، جیسے صنم جاوید کے والد نے جب اس کے سارے ڈاکومنٹس ایک ایک کر کے پیش کیا لے جا کے، تو انہیں صبح سے شام کر دیا گیا کھڑے کھڑے، کیونکہ ان کے ہاتھ سے چھیننا اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ وہ تو اپنی بیٹی کے باپ ہیں، وہ صنم جاوید جو آئندہ 3 حلقوں سے کینڈیڈیٹ ہوں گی اور مریم نواز اور شہباز شریف اور نواز شریف کے مقابل آنا چاہ رہی ہیں وہ، اور انہیں اس کی اجازت بھی ملی ہے، تو اس کے والد گرامی بنفس نفیس خود اس کے ڈاکومنٹ جمع کرانے گئے۔ انہیں واپس تو نہیں، ان سے چھینا تو نہیں گیا، لیکن چھیننے کی ہمت بھی نہیں کی گئی، لیکن اس لیے کہ وہ اپنی ایک مضبوط شخصیت علیحدہ سے بھی رکھتے ہیں، لیکن انہیں بار بار واپس کیا گیا۔ سارا دن کھڑے ہونے کے بعد ایک مصروف آدمی، ایک مصروف شخصیت کے وقت کو برباد کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو کینڈیڈیٹس کہیں بھی گئے ہیں تو ان کے کاغذات میں نامزدگی چھین لیے گئے ہیں، اور کہ اس حلقے سے نہیں کھڑے ہونا ہے، وہاں سے ان کا اپنا امیدوار ہوگا۔ سوچنے کی بات ہے، اگر اپنا امیدوار ہوگا بھی تو ان کو کون ووٹ دے گا؟ ان کو تو کوئی ووٹ نہیں دے گا، اور زمینی جو حقائق ہیں وہ بالکل ہی الگ ہیں۔ یہ تو جب الیکشن ہوں گے تو پتہ چل جائے گا، اور یہ بھی اتنا آسان نہیں لگتا جب کاغذات نامزدگی داخل کرانے میں اتنے مسائل کا سامنا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ الیکشن کے سارے معاملات بحسن خوبی سر انجام پائیں گے؟ کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ہوگی، خوب ہوگی، اور بڑے اعلیٰ پیمانے پہ ہوگی، کیونکہ جب بے ایمانی کی ابتدا شروع سے ہو چکی ہے تو آخر تک ہوگی۔ جن سے ہم منصفی چاہتے ہیں، جن سے ہم انصاف چاہتے ہیں، وہی یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور تو اور یہ چھینا جھپٹی کا معاملہ میں نے آپ کو بتا دیا اس لیے کہ یہ وہ چھینا جھپٹی نہیں ہے جو پرس چھینتے ہیں گن پوائنٹ پہ، یا مال و زر دے دو، یہ جیب خالی کر دو، یا لوٹ کے لے گئے۔ یہ کاغذات نامزدگی چھیننے والی اور جھپٹنے والی واردات ہے جو زیادہ تر پولیس اہلکار کر رہے ہیں اور بڑے عہدے پہ فائز لوگ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک خوابوں کا محل چکنا چور ہوا ہے۔ خوابوں کا محل گھر جو مکان بناتا ہے، مالک مکان، کتنی اس میں ایفرٹس کرتا ہے، وہ کتنا وقت لگاتا ہے، کتنا سوچتا ہے۔ دوستوں، گھر اتنی آسانی سے نہیں بن جاتے، اور جب کوئی گھر بہت خوبصورت ہو، اندر سے بھی باہر سے بھی، اور بہت بڑا ہو
वहाँ लोगों का आना जाना भी हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं अपना घर जब तामीर करते हैं तो उसके एक एक कोने पर तवज्जो देते हैं। और ये जो खूबसूरत घर हुआ करते हैं ना, यहाँ औरतों की भी बहुत अहमियत होती है। इस घर की औरतें उस घर के एक एक कोने के बारे में ख्वाब देखती हैं, सोचती हैं, बरसा भर सोचती रहती हैं कि एक कोना ऐसा करूँगी, रेस्ट रूम ऐसा बनाऊँगी, वॉशरूम ऐसा बनाऊँगी, किचन ऐसा बनाऊँगी, ड्राइंग रूम ऐसा होगा। एक घर की वीडियो सामने आई है और किस तरह किरचियाँ बिखेरी हुई हैं कि दिल में ये किरचियाँ खुपती हुई महसूस होती है। देखने से ये मंज़र आँखों में जलन और दिल में शिद्दत से इस बात का एहसास होता है कि किस तरह इंतकाम ले रहे हैं इंसानों से तो छोड़ो, ये बेजान चीज़ों से। बर्तनों की किरचियाँ बिखेरी हुई हैं। ये एक शीशे का घर, एक नहीं कई घर हैं, पूरे पंजाब के हैं, पूरे सूबे में हैं। अब तो आज कराची की भी खबर आई है कि कोई खुर्रम के घर में कूद गया था। और ये जो घरों को तबाह किया है, फार्म हाउसेस को तबाह किया है। घरों में तो फैमिली होती है, अगर कोई अपनी फैमिली को फ़र्ज़ कीजिए कहीं और मुंतकिल कर भी चुका है तो उसके मुलाजमीन की फैमिली वहाँ मौजूद होती है। और कई मुलाजमीन होते हैं जो अपने मालकान के घर को टूटते फूटते इन पुलिस एहलकारों के हाथों अपने आंखों से देखते हैं। एक एक कोना इस वीडियो का जो मैंने देखी है, आप भी देखिए, एक एक बर्तनों को इस तरह से पटका गया है कि उसकी एक हज़ार किरचियाँ बिखर जाएं और ऐसे बिखरे कि समझ में नहीं आई कि इसके कितने टूटे हुए। एक शेर याद आ गया, आईने के 100 टुकड़े कर दिए, एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले हैं। तो इस तरह के ये शीशों के, इन बर्तनों के, इन खिड़कियों के, इन दरवाज़ों के, इन सोफ़े के टेबल के जो शीशे के टेबल हैं, इनके किरचियाँ बिखेरने के बाद आप क्या समझते हैं कि आप लाजवाल कोई ताकत हासिल कर लेंगे, आपका बड़ा नाम होगा। आपने जिन आकाओं को खुश करने के लिए ये सब कुछ किया है, ये सब कुछ किया गया है, कल को वो चलते बनेंगे और आप रह गए छोटे एहलकार, तो आपको इसकी सज़ा मिलेगी। एक एक बर्तन टूटा हुआ है। रेस्ट रूम का जो बाथरूम या वॉशरूम होता है, उसके एक कॉर्नर पे शीशे का बना हुआ है जो गुस्लखाना के तौर पर नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको इस तरह से तोड़ा गया है कि लग रहा है कि इस घर की ईंट से ईंट बजाएंगे। ईंट से ईंट बजाना तो एक मुहावरा है, लेकिन यहाँ शीशे से शीशा टकराया गया है, बचाया गया है और इस तरह से तोड़ा गया है कि दुख होता है। अलमारी की एक एक दराज को खोला गया है, एक एक रैक को बिखेरा गया है, एक एक पर्स को खोला गया है, एक एक बैग को छीटा गया है, कपड़े अलग पड़े हुए हैं, पर्स अलग पड़े हुए हैं, विजिटिंग कार्ड्स का ढेर पड़ा हुआ है। कितना दुख होता है। एक एक चीज़ कभी अपनी अलमारी साफ़ करें, कभी ड्रॉ साफ़ करें तो पता चलेगा एक एक चीज़ को किस तरह से ढूंढना पड़ता है, संभालना पड़ता है, संवारना पड़ता है। और किसी का पूरा घर उजड़ जाए, टूट जाए, आपस में टकराए, शीशे को ऐसा तोड़े कि कुछ न बचे। पहली मंजिल तो छोड़िए, ऊपरी मंजिल में भी यही हाल है। बाकायदा चल के गए हैं प्लानिंग के तहत। सोफ़े मजबूत थे, कपड़ों के बने थे, लकड़ी के बने थे, फॉर्म के बने थे, नहीं टूट सके। लेकिन जो कुछ शीशा था, टेबल को तोड़ा भी, साथ साथ उलट के भी गए। किचन तक को नहीं छोड़ा, टी सेट को ना छोड़ा। जाने कितने मेहमान इन बर्तनों में खा के गए होंगे और कितने मेहमान इन टी सेट से चाय की चुस्कियाँ ले चुके होंगे, कितने ने यहाँ खाना खाया होगा, कितने ने इन गिलासों में पानी पिया होगा। और इस शीशे के घरों में बहुत सारी मीटिंग्स हुई होंगी। ये सब एक तारीख़ है, उस घर की एक कहानी है जिसको इन्होंने इस तरह पाश करके रख दिया। फिर मैं कहूँगी कि घर बहुत मुश्किल से बनते हैं। किस कदर अर्करेज़ी होती है घर वाले की, किस कदर मेहनत होती है
اور اس سے زیادہ اس گھر کی عورت ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں جو کہ وہاں رہائش پذیر ہوتے ہیں، پھر ان کے ملازمین، ان کا خاندان، یہ 8 آنسو روتے ہیں یہ گھر کے. ارے ایک پودے کا گملہ ٹوٹ جائے کسی کے پاؤں سے لگ کے تو گھر والے دکھی ہوتے ہیں، کیونکہ اسے خرید کے لایا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، اپنی جگہ پہ رکھا جاتا ہے. اور یہ ایک گھر ہے، یہ ایک گھر نہیں ہے. میں نے اس عرصے میں فارم ہاؤسز کے علاوہ 5-6 گھروں کے، بہت بڑے بڑے گھروں کے، ان سیاسی خانوادے کے گھروں کو اس طرح ٹوٹتے پھوٹتے بکھرتے ہوئے دیکھا ہے. خدا کرے کہ اس گھر کے مکین آپس میں جڑے رہیں، یہ کبھی نہ بکھریں. اور اس طرح کی جو توڑ پھوڑ اور لوٹ مار مچی ہوئی ہے اور یہ جو کرچیاں بکھری ہوئی ہیں، یہ بس اس ملک کا اس وطن کا شیرازہ کبھی نہ بکھرے. یہ چھوٹی چھوٹی واردات ہے اس ملک کو بچانے کے لیے، اس سرزمین کو بچانے کے لیے کسی کو اتنی قربانی تو دینی ہوگی. اور یہ لوگ جو دے رہے ہیں ان کا خیال رکھیے گا، انہیں ہی انتخاب کیجیے گا، انہیں اپنے نظروں میں رکھیے گا، انہیں آپ نوازیے گا. ان کا جو نقصان ہوا ہے اسے اس طرح پورا کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے ہم سب کو اللہ ایسے معاملات سے محفوظ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور گھر تو کسی کا، چاہے وہ جھونپڑی ہو، چاہے شیشے کا محل ہو، چاہے پتھروں کی اونچی فصیلیں ہوں، سب آباد رہیں، کسی کا گھر نہ ٹوٹے. میں ہوں فرزانہ روحی اسلم. اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو بہت شکریہ، اور اگر نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، تاکہ میرا اور آپ کا ایک ربط جاری رہے.